دنیا دے ذرے ذرے تے عجب بہاراں چھایاں نے دنیا دے ذرے ذرے تے عجب بہاراں چھایاں نے اور محبوب خدا دی آمد تے رحمت دیاں بدلیاں چھایاں نے محبوب خدا دی آمد تے رحمت دیاں بدلیاں چھایاں نے اور غم امت دے سب دور ہوئے کل عالم نور نور ہوئے غم امت دے سب دور ہوئے کل عالم نور نور ہوئے کہ فرشاں دی گل تے ایک پاسے فرشاں دی گل تے ایک پاسے میاں عرشوں پار دعائیاں نے فرشاں دی گل تے ایک پاسے میاں عرشوں پار دعائیاں نے دنیا دے ذرے ذرے تے عجب بہاراں چھایاں نے محبوب خدا دی آمد تے رحمت دیاں بدلیاں چھایاں نے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا جو کسی سیاستدان کے کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے جو کسی لیڈر کے کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے جو کسی دنیا دار کا کھاتا ہے وہ اسی کے گیت گاتا ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے سب گیت گا رہے ہیں آقا کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد کریم کی آمد سونے کی آمد زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں
اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ایک دو نہیں، تو کہتا ہے یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ مفسر شہید مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کیونکہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، یہ عشق سے اور دل سے سننے والا شعر ہے، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں، جو دل میں رہ کر چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معظم محتشم حاضرین و سامعین، محترم مقام حضرت علامہ مولانا کامران رشید سکانی صاحب کا حکم ہوا اور ان کے حکم کی تعمیل میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس مسجد کی انتظامیہ اور جتنے احباب نے اس محفل پاک کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، بالخصوص جناب خان بشیر صاحب، خورشید صاحب، حافظ شہزاد صاحب، راجہ نعیم صاحب، میاں منیر صاحب، اور بالخصوص اس مسجد کے امام جناب حافظ غلام محی الدین صاحب، اور دیگر جتنے بھی ان کے معاون بنے، جتنے بھی لوگ دامے درہمے قدمے سخنے اس محفل پاک کے سجانے کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور سب کو اپنی جناب سے بے حد و بے حساب سے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ ہم سب مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بہت سے ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے گپیں لگا رہے ہیں، بہت سے گھوم پھر بھی رہے ہیں، بہت سے اپنے بستر کے اندر آرام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے موبائلوں پر اس وقت ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور فضول چیزیں اس مبارک مہینے کے اندر دیکھ کر وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ اکٹھے کرتے جا رہے ہیں۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر یعنی مسجد میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا شرف عطا فرما دیا ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو سرکار نے بلایا ہے وہ آگے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے گا اور اس محفل کو انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے گا۔ حضرات وقار قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے جو آئے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات وقار رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس عظمتوں والا نور آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اور وقف نہ ہو تو قد جاءکم من اللہ نور، جو ہی یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر استعمال ہونے والے ایک لفظ کے اوپر شبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر سامعین جو ہیں وہ دو طرح کے گروہوں کے اندر بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ، ایک طبقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دھڑلے سے آ کر میدان میں کہتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے، حضور بشر ہے۔ اور پھر کچھ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست سنی بھائی بھی دھڑلے کے ساتھ میدان میں آ کر کہتے ہیں حضور بشر نہیں ہے، حضور نور ہے۔ یاد رکھیں ہمارا نہ یہ نظریہ ہے نہ وہ نظریہ ہے،
ہم نہ حضور کو فقط نور مانتے ہیں نہ ہی حضور کو فقط بشر مانتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میری تشریف فرمائیں گے، ہم حضور کو نہ فقط نور مانتے ہیں نہ بشر مانتے ہیں، بلکہ ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ اچھی آپ کو نا سبحان اللہ۔ گل پسند آئے گی تو پتہ لگے گا تھوڑی سبحان اللہ تو کہ میں تمہیں پسند آئی ہے یا نہیں، تو تھوڑے چمکتے ہوئے چہرے تو پتہ لگے گا بھائی گل تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر چپ کیتے رہو گے تو مینوں لگے گا کہ انہوں گل کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے، نہ چنگی لگ رہی ہے، تو میں گل اتنے ہی ختم کر لینی ہے۔ ہاں، تو اس لیے ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ حضور فقط نور ہے، نہ یہ نظریہ ہے کہ فقط بشر ہے، بلکہ ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، کیونکہ حضور کی نورانیت کا ذکر بھی قرآن میں اور حضور کی بشریت کا ذکر بھی قرآن میں، لہذا ہم آدھے قرآن کو نہیں مانتے، ہم رب کے سارے قرآن کو مانتے ہیں، ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہم حضور کو نور بھی بے مثال مانتے ہیں اور بشر بھی بے مثال مانتے ہیں۔ نور بھی بے مثال مانتے ہیں، بشر بھی بے مثال مانتے ہیں۔ اب نشانی کیا بتائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بشر ہے، کیونکہ بشر کے جسم پر جب زخم لگتا ہے تو بشر کے جسم سے خون نکلتا ہے، لہذا جب زخم آیا احد کے میدان کے اندر خون نکلا تو ثابت ہوا کہ بشر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک بشر کے جسم سے خون کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بشر ہے، تو اسی طرح نور کے جسم سے خون کا نہ نکلنا یہ بھی دلیل ہے کہ وہ نور ہے۔ اب دیکھیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، زیادہ صرفی نحوی دلائل کے اندر گہرائی میں نہیں جاؤں گا، آسان سی بات، آسان اور عام عوامی مجمع کے اندر سمجھانے کے لیے آسان سی بات کروں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر زخمی ہوتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پانی لا رہے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرہم پٹی کر رہی ہیں، حضور کے جسم سے خون نکلنا بند نہیں ہو رہا، تو خون کو روکنے کے لیے چٹائی کو جلایا جاتا ہے اور پھر اس کو زخم پر لگایا جاتا ہے، خون روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب یہ بات عقل کے اندھوں نے پڑھی تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھو جسم سے خون نکلا ہے لہذا بشر ہے، اگر ہماری طرح نہ ہوتے تو جسم سے خون نہ نکلتا۔ میں نے کہا صرف ایک آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہو، ذرا دوسری آنکھ کھول کر بھی دیکھو، تمہیں دوسرا نظارہ بھی دکھاتا ہوں، ذرا معراج کی رات دیکھو، یہ معراج کی سہانی رات جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ کے اندر لے جایا گیا، حضور فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، احد کے میدان کے اندر حضور کو چوٹ لگی تو خون کا نکلنا تمہیں نظر آتا ہے، اور معراج کی رات حضور کا سارا سینہ چیر دیا جاتا ہے مگر خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلتا۔ اگر وہاں خون کا نکلنا کسی بات کی دلیل ہے تو یہاں خون کا نہ نکلنا بھی کسی بات کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر خون نکلا تھا تو حضور کی بشریت کی دلیل تھی، یہاں پر خون نہ نکلنا حضور کی نورانیت کی دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی جو اعتراض کرتا ہے کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو او جھوٹا پیار جتاندا، تے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، تو آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اور جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ یہاں جھوٹا عشق مجازی کسی سے ہو جائے تو محبوب کا ہونے والا عیب بھی نظر نہیں آتا، تو جس ذات کو رب نے بنایا ہی بے عیب ہو اس میں عیب کیسے نظر آ سکتا ہے؟ جس کو بنایا ہی بے عیب ہو اس میں عیب کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی دلیل بتاؤ، دلیل بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو دلیل بتا رہا ہے وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھیں رب نے حضور کو بنایا ہے نا، بنانے والا جس چیز کو بناتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے، کس مٹیریل کی بنائی ہے، کس انداز میں بنائی ہے۔ تو رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضور کی نورانیت کی دلیل ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق رب کائنات نے تمہاری طرف اپنا عظمتوں والا نور بھیج دیا ہے۔
تو رب کائنات کی طرف سے یہ اتنی بڑی جب گواہی ہمیں مل گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نور بنا کر بھیجے گئے. یہ تھی پہلی گواہی اللہ کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور کیا ہے؟ اچھا، اس پر بھی جو ہے وہ بحث کی جا سکتی ہے کہ اس نور سے مراد کیا ہے. تو اس پر بھی اگر کسی کی رائے لی جائے گی کہ واقعہ ہی یہاں نور سے مراد حضور ہے یا نہیں، تو ان لوگوں کی رائے لی جائے گی جو رب کے کلام کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، جو ماہر ہو، جو مفسرین ہو. تو مفسرین سے رائے لی جائے گی، بھئی آپ بتائیں یہاں پر رب نے جو لفظ نور استعمال کیا ہے اس سے مراد کیا ہے. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ نور سے مراد حضور کی ذات ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی، حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں یہاں پر لفظ نور سے مراد حضور کی ذات ہے. اور حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ہوا نور الانوار و نبی المختار. فرمایا وہ صرف نور نہیں ہے بلکہ وہ ایسے نور ہیں جن کے صدقے سے رب کائنات نے پوری کائنات کو نورانیت عطا فرما دی ہے. جن کے صدقے سے رب نے پوری کائنات کو ہر چیز پر رب نے نور عطا فرمایا ہے، وہ ذات محمد عربی کی ذات ہے. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کی گواہی بھی تو ضروری ہے نا، کہ پتہ چلے بھئی آپ کے وطن سے کیا ظاہر ہوا. بھئی آپ نے پیدا کس کو کیا؟ نور کو پیدا کیا تھا یا بشر کو پیدا کیا تھا؟ تو ہم والدہ کا ذکر کس انداز میں کرتے ہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے دریچے کاٹنی ہے، پتہ نہیں حضور کے والدین مومن تھے یا کافر تھے. ہم تو کہتے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ موحدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ دلیلیں پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بنا لی ہیں، پتہ نہیں حضور کے والدین مومن تھے یا نہیں تھے. میں نے کہا رب کائنات نے جو اپنے محبوب کو اپنا کلام عطا کیا ہے، قرآن عطا کیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر ایسا تاج سجائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. رب کائنات اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج سجائے گا. اگر محبوب کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو یاد کرنے والے ایک حافظ کے والدین کی یہ عظمت و شان ہے، تو جس نبی پر رب نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے والدین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے والدین کیا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں رکھتے ہوں گے؟ تو اس لیے ہم ادب سے ذکر کرتے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ سے پوچھا گیا بتائیے کیا پیدا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں خرجا منی نور، سبحان اللہ، خرجا منی نور. فرمایا میرے بدن سے نور ظاہر ہوا ہے، میرے بدن سے نور ظاہر ہوا ہے، میرے بدن سے نور ظاہر ہوا ہے. ایسا ویسا نور ظاہر نہیں ہوا. کیسا نور ظاہر ہوا ہے؟ آپ فرماتی ہیں وہ نور ایسا تھا کہ جب وہ نور چمکا ہے، میں تھی اپنے حجرے کے اندر، اور حجرے میں بھی باہر سے دروازے ہیں، دیواریں ہیں، اور سب سے پیچھے والی کوٹھری کے اندر میں موجود ہوں. اور جب نور محمدی چمکا ہے، خرج منی نور کا جب ظہور ہوا ہے، اس ظہور سے جو روشنی پھیلی ہے، کتنی روشنی پھیلی ہے، کتنی روشنی پھیلی ہے. آپ فرماتی ہیں میرا گھر کیا روشن ہونا تھا، میرے گھر سے وہ نور اتنا پھیلا، اتنا پھیلا، عرب کی سرزمین یہاں تک کہ ساری کائنات روشن ہو گئی. اور اس نور کی روشنی کے اندر میں نے شام اور بصرہ کے محلات کا بھی نظارہ کر لیا تھا. مکے کے اندر بیٹھے ہوئے شام اور بصرہ کے محلات کا نظارہ کر لیا. یہ ہے نور محمدی کی چمک. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، مل کر پڑھ لیجیے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، آ گیا
سارا نور کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیلا ہوا ہے. اور رب کائنات نے اپنے محبوب کو کیسی نورانیت عطا فرمائی ہے. یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ستارے اور چاند ہے نا، ان کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، ان کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. پردے میں سورج ہوتا ہے جو ان کو روشنی دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاند اور ستارے جو ہیں وہ چمکتے ہیں. ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. تو علماء کرام اسی سائنس کے قاعدے کلیے کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آسمان نبوت پر جتنے بھی انبیاء ستارے بن کے چمکے ہیں، ان کی روشنی اپنی نہیں تھی، بلکہ پردے میں آمینہ کا لال ان کو چمک دے رہا تھا. ان کی روشنی اپنی نہیں تھی، پردے میں آمینہ کا لال چمک دے رہا تھا. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے نہیں کہا، بلکہ کسی وجہ سے کہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا. پہلی گواہی رب کی طرف سے آ گئی اور دوسری گواہی حضور کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آ گئی. اب تیسری گواہی کی طرف جاتے ہیں. دوسری نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، پیارے کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سب نبیت، من سب نبیت، بڑے ڈھیلے بہ گئے سنا رہے تھے. من سب نبی جان. یار اسی جا کے اتنے اگر کسی گستاخ کو قتل نہیں کر سکتے، کم از کم اپنا جذبہ تو دسی اللہ کی بارگاہ میں. یا باری تعالیٰ، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کر جہاں کسی ملک کے کسی کونے کے اندر کوئی گستاخ گستاخی کرتا ہے، جا کر اس کا گلا پکڑ سکے، اس کو واسطے جہنم کر سکے. یا باری تعالیٰ، ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ نعرہ لگا کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم تیرے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن. یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے. نظریات عقائد بندے کے اٹل ہونے چاہیے. ہر کھڑپا عقیدہ نہیں چاہیے، ہاں رنگ برنگا عقیدہ نہیں چاہیے. ہاں ہر عقیدہ رنگ برنگا نہیں ہوتا، ہر عقیدہ رنگ برنگا نہیں ہوتا. انج تے بیڑا پار ملنگا نہیں ہوتا کہ ہر ایک بوہا نہ کھڑکاوی ناصر شاہ، کہ ڈب کھڑپا مذہب چنگا نہیں ہوتا. ہاں یہ ڈب کھڑپا مذہب چنگا نہیں ہوتا ہے بھی ٹھیک ہے. ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نبوت، زندہ باد، زندہ باد، من سب نبیان فاقتلوا، من سب نبیان فاقتلوا، من سب نبیان فاقتلوا. کوئی لمبی چوڑی بات میں نے نہیں کرنی، میں نے مختصر کر دی ہے. مجھے پتا ہے کہ اب بندوں کی لوگوں کی وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ ایک گھنٹہ پھر وہ مدلل گفتگو جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو نکات نکال کر جو ہے وہ موتی نکال کر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. اب ماحول یہ بن گیا ہے کہ مختصر ہو اور جامع ہو، بس ایسی گفتگو ہونی چاہیے. لہذا لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں رہا، میں بس وائنڈ اپ کرنے کی طرف اب جانے والا ہوں. آپ نے جو ہے اپنی حاضری کا ذرا ثبوت دینا ہے. یہ نہ مجھے لگے کہ آپ جو ہے وہ سست ہوتے جا رہے ہیں. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضور کی گواہی لے لیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے علماء نے سنا سنا کر اتنی مشہور کر دی ہے کہ ہر سنی بچے کی زبان پر تقریباً یہ حدیث ہوتی ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول خلق اللہ نوری، رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. جب کچھ بھی نہیں تھا، جب نہ ساعت تھا، نہ لمحہ تھا، نہ گھڑی تھی، نہ ٹائم تھا، نہ کوئی چیز پہلے بنی تھی کہ کہا جائے کہ اس سے پہلے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو بنا کر رکھا کہاں؟ تو فقہا فرماتے ہیں رب نے اپنے نبی کے نور کو بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھا. کیوں قرب خاص میں رکھا؟ کیوں سب سے پہلے بنایا؟ فرمایا اے محبوب، کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرا نور اس لیے تخلیق فرما رہا ہوں تاکہ تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہا.
تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، اور بنانے کے بعد جیسا تو مجھے دیکھ لے گا ویسا کائنات میں کوئی دیکھ نہیں پائے گا، اور جیسا میں تجھے دیکھوں گا ویسا بھی کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ ہاں، کائنات کا سب سے پہلے، اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ نہ مشرق تھی، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ ہوا تھی، نہ فضا تھی، نہ گھٹا تھی، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو کیا تھا؟ ارے جب تھا بھی نہ تھا تو کیا تھا؟ یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا۔ ارے وہ بنا رہا تھا یہ بن رہے تھے، وہ سنوار رہا تھا یہ سنور رہے تھے، وہ سجا رہا تھا یہ سج رہے تھے۔ پھر بنانے والے نے بھی کیا تصویر بنا ڈالی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور مصور نے بھی ایسی حد کر سے دیتی، مصور نے بھی ایسی حد کر سے دیتی، بڑی ریت دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ۔ رب نے بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھا۔ اور حضرت جابر کی حدیث، یہ تو سب سے مشہور حدیث ہے اس پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے، ایک خیال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، یا رسول اللہ وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جابر تو میرا صحابی ہے، تو سوال کر، میں نبی ہوں، تیرا کام ہے سوال کرنا، میرا کام ہے جواب دینا۔ تو سوال نہ کرے تو صحابی کیسا، میں جواب نہ دوں تو نبی کیسا؟ فرمایا سوال کرتے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب رب کائنات نے یہ کائنات بنائی ہوگی تو سب سے پہلے رب کائنات نے کس چیز کو پیدا کیا ہوگا، سب سے پہلے کیا پیدا کیا ہوگا؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، فرمایا اے جابر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، جب رب نے اس کائنات کو بنایا تھا تو سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا تھا۔ وہ نور پھر 12ویں رات کو چمکا ہے، 12ویں کی صبح چمکا ہے، اور اس نے کائنات کو ایسا روشن کیا ہے، ایسا روشن کیا ہے کہ کائنات میں ویسی روشنی اس سے پہلے نہیں تھی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ اس قدر برائیوں کے اندر جھگڑا ہوا تھا، سود وہاں پر عام تھا، زناکاری وہاں پر عام تھی، شراب خوری وہاں پر عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا وہاں پر عام تھا۔ اگر کوئی کسی کی کا باپ مر جاتا تو جوان جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا۔ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، لوگوں کو جا کر منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا۔ والدین جب بوڑھے ہوتے تو والدین کو اٹھایا جاتا، والدین کو بچے اٹھاتے اور جا کر منڈی کے اندر لے کر جاتے، اور جا کر وہاں پر کیا کہتے ہیں تو ان کا ریٹ 5000، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں 2000 میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح انسانیت جب ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہی تھی، ایسے وقت میں رب کائنات نے اپنے نور والے نبی کو نور بنا کر بشری لباس پہنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس نبی نے آ کر پھر ہمیں بتایا، ارے نادانو ان والدین کی قدر و قیمت تم کیا جانو جن کو 2000 5000 میں تم منڈیوں میں بیچ رہے ہو۔ رب کائنات نے ان کو وہ عظمت و شان والا مقام عطا فرمایا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ رب کائنات نے ساتوں آسما کر ماؤں کے قدموں میں ڈال دیا۔ رب نے ساری شانیں اس کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں، محبوب کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں۔ پھر امت کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے وہ نبی آیا ہے تو میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر امتی کو، ہر شخص کو میلاد کا مہینہ آتے ہی یہ قصیدہ پڑھنا چاہیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل چاہیے مل گئے
شکر ادا کرتے ہوئے یہ کرانا پڑے گا، کیونکہ پتہ ہے انسانیت جب ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہی تھی اس وقت نبی نے آ کر ان کو تعلیم سکھائی ہے۔ جب والدین اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے اس وقت آمینہ کے لال نے آ کر بتایا ہے یہ بچی جس کو قبر میں زندہ درگور کر رہے ہو رب نے اس کو تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو مل کر پڑھ لیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اور دوران تعلیم یقین جانیے ایک ایسا شخص مجھے ملا جو میلاد کا قائل نہیں تھا۔ ہم اس وقت ادارے کے اندر پڑھ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے اور مختلف محافل کے اندر جا کر کبھی نعتخوانی اور کبھی نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور جب وہاں پر ہم میلاد کی باتیں سناتے وہ تو پہلے قریب آتا نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ جب اس نے قریب آیا اس نے قریب سے دیکھا یار میلاد کی محفلوں میں ہوتا کیا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اس میں کون سی چیز ہے جو ممانعت والی ہو، کون سی چیز ہے جس کے اوپر فتویٰ لگایا جائے۔ تو پھر محفلوں میں آنا شروع ہو گیا۔ یقین جانیے ایک سال وہ محفلوں کے اندر بیٹھا، اگلا سال جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا یقین جانیے وہ مدرسے کے اندر آیا اور مجھے سینے کے ساتھ لگا کر وہ رونا شروع ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر وہ رویا، کہتا ہے آج یہ چاند طلوع ہوا ہے تو میں نے اپنی ننھی سی بچی کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوا ہوتا، اگر میں حضور کا امتی نہ ہوتا تو شاید میں نے اپنی بچی کو بھی آج زندہ درگور کر دیا ہوتا۔ آج یہ بچی جس کو میں سینے سے لگا رہا ہوں، چوم رہا ہوں، جس کو رب نے میرے سینے کی ٹھنڈک بنایا ہے، یہ محبوب کے صدقے سے ہی بنایا ہے۔ تو پھر اس کو بھی پڑھنا پڑا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ مل کے فضل رب العلا چاہیے، مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یقین جانیے یہ کائنات جس قدر جہالت اور غم و غصے کے اندر مبتلا تھی، جس قدر اس کائنات کے اندر جہالت تھی، اور جس قدر عرب کا معاشرہ گمراہیوں کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اور جس قدر ظلم و ستم اس معاشرے کے اندر عام تھا، وہ سارا ظلم و ستم اور وہ ساری جہالت، وہ ظلمت کے اندھیرے بادل اگر چھٹے ہیں تو مصطفیٰ کی آمد کے صدقے سے چھٹے ہیں۔ اور آج کائنات کے اندر کتنا نور پھیلا ہے، والدین کو بھی عزتیں مل گئی ہیں، بچیوں کو بھی عزتیں مل گئی ہیں، بیویوں کو بھی عزتیں مل گئی ہیں۔ یقین جانیے یہ بر صغیر پاک و ہند بننے سے پہلے کی تاریخ آپ پڑھیں، جب شوہر مرتا تھا تو شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، بیوی کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا تھا کہ اب تیرے زندہ رہنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ بچیوں کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، ماؤں کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، بہنوں کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، ارے بیویوں کو عزت ملی ہے تو وہ بھی حضور کے صدقے۔ کائنات کے اندر جتنی عزتیں بڑھ رہی ہیں وہ سب کی سب حضور کے صدقے۔ آج والدین پریشان ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا، میں بچے کو کہتا ہوں پتر میری بات سن، تو قاری صاحب علامہ صاحب وہ کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ دوستوں یاروں پر تو ہر چیز لٹا دیتا ہے لیکن مجھے کچھ نہیں دیتا، میرے سامنے آ کر میرے پاؤں نہیں دباتا، میری خدمت نہیں کرتا۔ تو میں اکثر جو بزرگ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں انہیں ایک ہی بات سمجھایا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں، توجہ دیجیے گا، اس دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھانا شروع کر دیں۔
آخری بار کا اونچی آواز سے لگانا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے تو اس کے سینے کے اندر آپ نبی کی محبت ڈال دیں. جو بچہ اپنے نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ اپنے والدین کی تعظیم کو کیا سمجھے گا؟ جس بچے کے سینے کے اندر اپنے نبی کی محبت نہیں ہے، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ بتائیں کہ تیرے نبی کے بھی نہیں جانتے تھے پتر، تیرے نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے سن پتر، تیرے نبی کا میلاد بھی نہیں منانا چاہیے، تیرے نبی کا ذکر کرنا بھی بدعت ہے، تیرے نبی کے نام کے نعرے لا کے گلیاں محلیاں میں ٹرنا، آمد مصطفیٰ کے نعرے لا کے ٹرنا بھی بدعت ہے. پتر اے کام بھی نہیں کرنا چاہیے، پتر اے بھی نہیں کرنا چاہیے، نعت بھی نہیں پڑھنی چاہیے، درود بھی نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیا اس بچے کے سینے کے اندر نبی کی محبت پیدا ہوگی؟ نہیں پیدا ہوگی. جب پیدا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچے سے کہو بچے تم جانتے ہو تمہارے نبی کون ہیں؟ یا بچہ پوچھے ابا جی بتائیے میرے نبی کون ہیں، ہمارے آقا کون تھے؟ فرمایا بیٹا تو نہیں جانتا تیرے نبی کی شان و عظمت کیا ہے؟ یہ درخت دیکھ، یہ درخت، اس درخت کو میں بلاؤں تو آئے گا؟ کہے گا نہیں. تو فرمایا میرا نبی اس کو بلاتا تھا تو یہ بھی دوڑتا ہوا آ جاتا تھا، یہ بھی دوڑتا ہوا آتا تھا، یہ بھی دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. یہ پتھر بتا یہ بولتا ہے. بیٹا کہے گا ابا جی میں نے تو نہیں کبھی بولتے ہوئے دیکھا. تو ابا جی کہیں پتر یہ پتھر وہ ہیں جہاں سے میرے آقا گزرتے تھے یہ پتھر بھی درود و سلام پڑھا کرتے تھے. یہ پتھر بھی اس نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اس طرح اپنے بچوں کے سینوں کے اندر حضور کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور محبت رسول کو عام کریں. اس ماہ مبارک کے اندر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے. ہم نے اپنی مسجد میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جب بھی ہماری مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ سالانہ ہوتی ہے تو اس سے قبل ہم اعلان کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر مائیں بہنیں بچے جو ہیں جتنی تعداد میں درود پاک پڑھ سکتے ہوں تو لوگ جو ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں. اور یقین جانیے ایک بندہ جو ہے وہ 5-5 10-10 لاکھ پر